بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی حقیقت کا ذکر کرنے والے ہیں جسے اگر انسان سچے دل سے سمجھ لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے لگائے ہیں جو ہر وقت، ہر جگہ، ہر لمحہ ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں؟ یہ وہی فرشتے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، یعنی عزت والے لکھنے والے فرشتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یقیناً تمہارے اوپر نگہبان فرشتے مقرر ہے جو عزت والے ہیں اور تمہارے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں۔ ناظرین، یہ آیات صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سوچنے کے لیے ہے۔ ہم جو بھی کہتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، یہ سب ان فرشتوں کے قلم سے درج ہو رہا ہے۔ دن ہو یا رات، خوشی ہو یا غم، کرامن کاتبین ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ دائیں طرف ہوتا ہے جو نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا بائیں طرف ہوتا ہے جو برائیاں لکھتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دائیں طرف والا فرشتہ بنا دیری کیے نیکی درج کرتا ہے، مگر بائیں طرف والا گناہ لکھنے میں جلد بازی نہیں کرتا۔ وہ رکتا ہے، دیکھتا ہے، شاید یہ بندہ توبہ کر لے، شاید یہ اللہ سے معافی مانگ لے۔ اگر توبہ کر لی تو وہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا رحم والا ہے ہمارا رب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن اور رات کے فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے رہتے ہیں اور فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ جب رات والے فرشتے اوپر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے؟ وہ عرض کرتے ہیں، اے رب، جب ہم گئے وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم پہنچے تب بھی وہ نماز میں تھے۔ سبحان اللہ، انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ یہ سوال ہم سب کے ذہن میں آتا ہے۔ ناظرین، یہ صرف 2 فرشتے نہیں بلکہ تفسیر ابن جریر کے مطابق انسان کے ساتھ کل 20 فرشتے رہتے ہیں جو دن اور رات حفاظت اور نگرانی کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ ماتھے کے بالوں کو تھامے ہوتا ہے، 2 آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، 2 ہونٹوں پر ہوتے ہیں جو درود شریف کی حفاظت کرتے ہیں، ایک منہ کی نگرانی کرتا ہے، باقی آگے پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں۔ یہ سب فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کی رحمت کے لیے ہوتے ہیں۔ ناظرین، سوچو، اگر ہمیں یہ احساس ہر وقت رہے کہ ہر لفظ، ہر نظر، ہر قدم لکھا جا رہا ہے تو کیا ہم گناہ کر سکتے ہیں؟ پھر بھی ہم غفلت میں ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ہر اعمال کو لکھا جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں، کون دیکھ رہا ہے؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اس کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن یہی اعمال نامہ سامنے رکھا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب اعمال نامہ رکھا جائے گا تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے
کہ اس میں جو لکھا ہے اسے دیکھ کر ڈریں گے۔ کسی کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوش ہوگا، مسکرائے گا اور کہے گا لو میرا اعمال نامہ پڑھ لو۔ لیکن جن کے اعمال برے ہوں گے ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ یا پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ وہ کہیں گے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ تو ناظرین سوچو کتنا بڑا افسوس کا وقت ہوگا۔ فرشتے معصوم ہیں، فرشتے گناہوں سے پاک ہے، نہ وہ تھکتے ہیں نہ نافرمانی کرتے ہیں۔ ان کا کام صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ وہ ہر اعمال کو ویسا ہی درج کرتے ہیں جیسا انسان کرتا ہے، نہ ایک لفظ جھٹتا ہے نہ ایک حرکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کی کوئی بات کہہ دیتا ہے جیسے وہ معمولی سمجھتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اسی سے اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات کہہ دیتا ہے اور اسی سے جہنم میں گر جاتا ہے۔ ناظرین نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، راستے سے کانٹا ہٹانا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ سب نیکی ہے اور یہ سب کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے گناہ جب جمع ہوتے ہیں تو وہ بڑی آگ کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ کبھی سوچو ہم وہ چھوٹے گناہ کتنی بار کرتے ہیں جو ہم کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ نگاہ کا گناہ، زبان کا گناہ، دوسرے کی دل آزاری کا گناہ، یہ سب لکھا جا رہا ہے۔ گناہ صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی اثر ڈالتے ہیں۔ رزق میں کمی، زندگی میں بے چینی، دل میں سکون کا ختم ہونا، یہ سب گناہوں کے اثرات ہیں۔ اس لیے ناظرین ہر گناہ کے بعد فوراً توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ہر اس بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جو سچے دل سے توبہ کرے۔ توبہ صرف لفظ نہیں، یہ دل کی پکار ہے۔ جب انسان سچے دل سے کہے یا اللہ میں نے غلطی کی، مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے اس کے گناہ مٹا دو، میں نے اسے معاف کر دیا۔ ناظرین کرامن کاتبین کا ریکارڈ صاف کرنے کا یہی طریقہ ہے، سچی توبہ۔ اگر گناہ مٹانا ہے تو نیکی کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ کبھی کسی کو معاف کر دو، کبھی کسی کی مدد کرو، کبھی چھپ کر صدقہ دو، کبھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لو، یہی نیکی ہے، یہی راحت ہے۔ ہر رات اپنے آپ سے پوچھو آج میں نے کیا لکھا کروایا، نیکی یا گناہ۔ اگر یہ احساس انسان میں جاگ جائے تو وہ گناہ سے بچ جائے گا۔ قیامت کے دن سب کچھ سامنے ہوگا، ہر عمل، ہر بات، ہر نیت، جو ہم نے چھپایا، جو دکھایا، سب لکھا ہوا ملے گا۔ اس دن کوئی چھوٹ نہیں چلے گا۔ فرشتے گواہی دیں گے یا رب ہم نے سب کچھ لکھا تھا۔ ناظرین آج کا یہ ذکر صرف جانکاری نہیں بلکہ ذمہ داری کا احساس ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر لمحے کو سوچ سمجھ کر جیے۔ ہر بات بولنے سے پہلے سوچے کیا یہ بات میرے اعمال نامہ میں لکھی جائے۔
نیکی کو چھوٹا مت سمجھو، گناہ کو ہلکا مت سمجھو، کیونکہ کرامن کاتبین ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ذرا ایک پل کے لیے آنکھیں بند کرو اور سوچو، اگر آج ہماری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا ہمارا اعمال نامہ ہمیں خوشی دے گا یا شرمندگی؟ سوچو وہ لمحہ جب ہماری آنکھیں بند ہوگی، جب ہمارے اپنے ہمیں دفنا رہے ہوں گے اور جب یہی کرامن کاتبین فرشتے ہمارے اعمال لے کر کھڑے ہوں گے، کیا ہم مسکرا پائیں گے اس وقت؟ ناظرین، زندگی بہت چھوٹی ہے، مگر یہی زندگی ہماری آخرت طے کرتی ہے۔ ہم جو بولتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو کرتے ہیں، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، لیکن امید رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت گناہوں سے زیادہ بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے میرے بندو جو اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی چاہے گناہ کتنا بھی بڑا ہو، اگر توبہ سچی ہے تو رحمت اترتی ہے۔ ناظرین، ہم ایک لفظ سے جنت بھی کما سکتے ہیں اور ایک لفظ سے جہنم بھی، تو کیوں نہ ہم اپنی زبان کو ذکر سے مہکائے، کیوں نہ اپنی راتوں کو سجدوں سے روشن کرے۔ ایک سجدہ، ایک آنسو، ایک سچی توبہ کبھی کبھی پوری زندگی کے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ اب وقت ہے بدلنے کا، اب وقت ہے کہ ہم اپنے اعمال نامے کو روشن کریں، اپنے دل کے گناہوں کو صاف کریں۔ اللہ کے دروازے کھلے ہیں، کیونکہ اس کا کرم کبھی بند نہیں ہوتا۔ ناظرین، ایک نیکی سے شروعات کرو، آج ہی کسی کو معاف کر دو، آج ہی کسی کے لیے دعا کرو، آج ہی سجدے میں گر جاؤ اور کہو، یا اللہ، اب بس تیری رحمت چاہیے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے آنسوؤں کو دیکھتا ہے، تمہاری سچی توبہ سنتا ہے اور تمہارے دل کی پکار محسوس کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، جو میرے پاس ایک قدم آتا ہے، میں اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں۔ کیا تمہیں پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی طرف لوٹیں۔ وہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم جنت کے حقدار بنیں، بس ہمیں کوشش کرنی ہے۔ ناظرین، اب وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں لگا دیں، تاکہ جب ہمارا اعمال نامہ کھلے تو فرشتے بھی کہیں، یا رب، یہ تیرے نیک بندوں میں سے ہے۔ چلو آج ایک وعدہ کرو کہ ہم گناہوں سے دور رہیں گے، توبہ کریں گے اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں گے۔ یا اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، گناہگار ہیں، کمزور ہیں، مگر تیرا کرم بہت بڑا ہے۔ ہماری لاپرواہی کو معاف کر دے، ہماری غلطیوں کو ڈھک دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یا اللہ، ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے، ہمارے اعمال نامے کو نیکیوں سے بھر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ قیامت کے دن ہمیں ہمارا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی سبق حاصل کریں۔ کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیں تاکہ نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئی
اور روشن ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔